وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الشعراء درس کا نمبر ہے 1705، آیت نمبر 10 اور 11. آج کا موضوع کیا ہم ظالم لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج کریم. کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ وما كان اکثرهم مؤمنین. کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے. سامعین کرام، سورہ الشعراء آیت نمبر 10. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ أَن مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور انہیں سناؤ اس وقت کا قصہ کہ جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کی قوم کے پاس. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ سامعین کرام، سورہ شعراء کی زیادہ تر مضامین جو ہیں وہ گزشتہ واقعات یعنی پیغمبروں کے حالات پر مشتمل ہیں. اور دیکھیں، قرآن کوئی قصے کہانیوں کی معاذ اللہ کتاب نہیں ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، جو بھی واقعات ہیں اس میں عبرت ہے ہمارے لیے، یہ بھی نوٹ کر لیں. اللہ. تو اچھا، اب اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یا جو واقعات آ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مرکزی طور پہ یہ مضمون بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نمائندہ مخلوق کے پاس آتا ہے. مخلوق اللہ کے حکم کو، اگر مخلوق اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے، اللہ کو اپنا آقا، مالک، معبود تسلیم کر لے اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے دنیا اور آخرت میں. اور اگر ایسا نہ ہو تو دنیا اور آخرت میں یہ قوم جو ہے برباد ہو جاتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جن قوموں پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ماضی میں، آج وہ اللہ کا وہ رویہ نہیں ہے، وہ عادت نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ دیکھیں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
قرآن میں یہ آیات ہیں کہ جڑ کاٹ ڈالی گئی اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو اکثر جو آتے ہیں جو واقعات یعنی ابھی آئیں گے، اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان ساری قوموں کی جڑ کاٹ ڈالی گئی۔ گزشتہ سبق میں بھی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پرزہ اگر کام نہ کرے تو وہ ردی ہو جاتا ہے۔ ایک کارخانے میں ایک پرزہ اپنا کام نہ کرے یا نہ کرنا چاہے تو وہ پھر بیکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس دیکھیں اختیار ہے، اور یہ کام کرنا یعنی مقصد مشیت ایزدی کو پورا کرنا یا نہ کرنا، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اختیار میں دے دیا ہے۔ اور دیکھیں آپ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں مروجہ مفسر تو نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ شیخ القرآن ہوں، نہ شیخ الحدیث ہوں، نہ علامہ، نہ مفتی۔ یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، عام سا آدمی ہوں، اور بس ایک نصیحت ہے، اور یہ میری ایک ذمہ داری ہے بلکہ آپ کی بھی ہے، کہ یعنی وہی ذمہ داری آپ کی بھی ہے کہ آپ خود حق کو سنیں، سمجھیں، اور اگر سمجھ جائیں تو اوروں تک پہنچائیں۔ بس یہی میری ایک ذمہ داری ہے۔ قرآن ایک خزانہ ہے، ایک نور ہے، روشنی ہے، اگر آپ کو مل جائے تو پھر آپ اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہی میری تمام یعنی جو نچوڑ ہے میری زندگی کا، وہ یہی ہے کہ جو نور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے اسے ہم لوگ قبول کریں، نمبر ایک، پھر اور لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بات جو ہے یہ بہت لازمی ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس سورے میں تقریباً 277 آیات ہے، اور اس سورت کا اکثر حصہ جو ہے وہ گزشتہ اقوام کے حال پر مشتمل ہے۔ اور یہ بات بھی ذرا ذہن میں نوٹ کر لیں کہ یہ قرآن آج میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ یہ بات چھوڑ دیں آپ، دیکھیں یہ ایک تصور چلا آ رہا ہے، قرآن کے ساتھ ہم نے ایک روایتی سا سلوک رکھ لیا ہے کہ اس کو آپ دیکھ لیں، زیادہ تر ناظرہ پہ توجہ دی جاتی ہے، پھر حفظ قرآن۔ ہمارے عام طور پہ جو انگریزی اسکول ہیں، جو پرائیویٹ ہیں، سرکاری اسکولوں میں تو ہے ہی نہیں قرآن، نہ ناظرہ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، نہ حفظ کرایا جاتا ہے، نہ قرآن فہمی پہ کوئی توجہ ہے، وہ تو مطلب ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو پیسے لے کے یعنی کاروبار جن لوگوں نے پڑھایا ہے، تو وہ عام مسلمانوں کو اپنی طرف یہ کہہ کے متوجہ کرتے ہیں کہ ہم بچے کو حفظ کراتے ہیں باسکول، اور پھر ناظرہ پہ خصوصی توجہ۔ بہرحال یہ روایت ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ دیکھیں اللہ ہماری منزل ہے، ہماری منزل دنیا نہیں ہے، اور قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اللہ کا سیدھا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ جہاں تک آج صورتحال ہے، دیکھیں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، ان اتل وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ ان اتل قوم الظالمین، کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ اب ظالم کون ہے قرآن کی نظر میں؟ مختلف یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف جرائم کے تحت جو ہے وہ ظالم قرار دیا ہے، لیکن آج کا جو سبق ہے اس کے حساب سے میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں قرآن کی روح سے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ دیکھیں میں نے اپنی سپیڈ ذرا کم کر لی ہے، اور اس لیے کم کی ہے کہ آپ یہ درس کو روایتی طور پہ نہ سمجھیں، بلکہ آپ اس کو اپنے لیے سمجھیں، اور آپ پوری طرح اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔
تو اس لیے میں نے ذرا اسپیک کی، کیونکہ میں کوئی عام روایتی سا مدرس نہیں ہوں، اور میں تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا نہیں ہوں، اور نہ میں کچھ ہوں۔ اصل ذات اور طاقت عالم ذات اللہ ہے، اور یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر، آپ پہ بھی مجھ پہ بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ خود قرآن کو سمجھیں اور ان تک پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب میں تو یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں نے قرآن سیکھا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک صاحب قرآن کی صحبت میں میں بیٹھا ہوں، اور وہ تو بحر بے کنار تھے، ان کا علم وغیرہ، ان کا تو میں یعنی کوئی بھی ان کا تقابل نہیں کر سکتا اپنے آپ سے، میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، یہ بالکل سچی بات ہے۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، نذر اللہ عبدا، کہ جو مجھ سے ایک بات سنے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ اور دیکھیں یہ علم تو اسی طرح پہنچا ہے ہم تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا، پھر یعنی درجہ بدرجہ اسی طرح۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج جو ہے یعنی ہماری حالت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، میں بھی یہ بھی آپ بات کر رہا ہوں، لیکن میں وہ اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ پیغمبر تب بھجوایا جاتا ہے جب قوم بگڑ جائے، اور وہ ہدایت لے کے آتا ہے، اور ہدایت کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی ہدایت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں انسان کی پیدائش تو تاریکی میں ہوئی ہے، اندھیرے میں ہے، یہ لا علم ہے، اپنی منزل سے بے جان ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن میں اپنے مضمون پر فوکس کر رہا ہوں۔ ان اتل قوم الظالمین، کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، الا یتقون، کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ اب یہ ظالم اور نہ ڈرنے والے یہ کون ہیں؟ یہ آج ہے، آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں قرآن کو میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں، قرآن کو اپنے لیے سمجھے، غیر کے لیے نہ سمجھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے، یہ فرعون کا بھی واقعہ نہیں ہے۔ موسیٰ یعنی پیغمبر کی تعلیمات، موسیٰ پیغمبر، اور پیغمبر کی تعلیمات ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات موجود ہیں۔ ہم لوگ ظالم ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جس کو اس کے رب کی آیات کی تذکیر کی جائے اور پھر وہ اس سے منہ موڑ لے۔ آج آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے قرآن سے منہ نہیں موڑا۔ ہم میں سے ہر شخص فرعون وقت ہے، ظالم ہے، مجرم ہے۔ اللہ، تو وہ آیت میں آپ کو دیکھیں، میری جو گفتگو ہے، جو تقریر ہے میری، تو اس کی بنیاد قرآن ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن اور حدیث۔ اس سے میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا۔ آپ کو میں کسی نیک لوگوں کے تذکرے نہیں سناؤں گا، ان کی کہانیاں نہیں سناؤں گا۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ان کے اقوال موجود ہیں۔ تو بس یہ بات ہے۔ یہ ہمارے جو شیخ ہیں عبد الرحیم صاحب، ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ وہ کہتے تھے محمد ہمارے پیر ہیں، دین میں محمد ہمارے پیر ہیں، ہم نے ان کی بات سننی ہے۔ محمد پیر من است در راہ دین۔ تو یہ میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے مرشد، رہنما اور پیروں کے پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مرشد، رہنمائی، دیکھیں رہنمائی مکمل ہے، رہنمائی مکمل ہے۔ اب مقامی طور پہ یہ اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آج بھی ایک مرشد کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، کیونکہ ہدایت تو موجود ہے، قرآن اور حدیث کتابوں میں ہیں۔ آج ہمیں یعنی انسان دیکھیں نقل چوٹا ہے، یہ نقل کرتا ہے، نقال ہے قدرتی فطرتی طور پہ۔ چھوٹے بچے کو دیکھیں، وہ بڑوں کی نقلیں کرتے پھرتے ہیں۔ نقل ہماری فطرت میں اس وقت بھی، ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اچھی یا بری، لیکن وہ کسی کی نقل کر رہے ہیں۔ فرینچ کٹ داڑھی یہ ہمارا اسلام کا شعیرہ نہیں ہے، لیکن نقل تو کر رہے ہیں۔ فرینچ کٹ وہاں سے آئے نا، فرانسیسی، اور وہ عربی بادشاہوں کی بھی اکثر ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہدایت مکمل ہے، ہمیں کسی نئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے قرآن اور حدیث۔ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب ہدایت پوری اصل حالت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں تغیر و تبدل ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، تفرقہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت، بس یہ 2 چیزیں ہیں، اتباع اور اطاعت۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ انِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالم کون ہے؟ فرعون کون تھا؟ یہ الفاظ، یہ قوم ظالم قوم کس کے لیے؟ فرعون، قوم فرعون۔ تو اس نے دیکھیں وہ جو فرعون تھا، ابھی آگے مضمون آئے گا، کھل کے آئے گا، اس نے اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ وہ ہم بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتے ہیں۔ لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي، ابھی آگے مضمون آئے گا۔ لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، یہ ابھی آنے والی ہے۔ ٹھہرے میں آپ کو وہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ بہرحال یہی آیت ابھی آنے والی ہے، لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي، وہاں پہ انشاءاللہ وہیں پر میں اس کی بات کروں گا۔ ابھی تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم بھی بت پرست لوگ ہیں، ہمارا بت جو ہے بڑا بت، وہ ہے نفس ہے۔ تو بس دیکھیں مخلوق کے سامنے سر جھکانا ظلم ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ یہ بات میں آپ کو قرآن سے کہہ رہا ہوں۔ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، مشرکون بھی ہیں جو بھی ہے۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں، اصل میں ہم اس وقت اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ قوم فرعون کی جگہ آپ اپنے آپ کو رکھیں، وہ اللہ کے، یعنی فرعون کیا تھا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا، آخرت کو دنیا پر ترجیح بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں ہم میں بھی موجود ہیں۔ آج ہمارا معبود جو ہے نفس، اس کی اطاعت ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے تو میری باتیں جو ہیں وہ اکثر لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ بگڑ جاتے ہیں، فیس بک پہ ایسے کمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی تم نے تو نیا دین بنا لیا ہے، کوئی نئی باتیں کہ ہم نے تو یہ باتیں نہیں سنی۔ بھئی آپ نے یہ باتیں نہیں سنی تو اب سن لیں، قرآن کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں۔ میں تو آپ کو اپنی مرضی نہیں بتا رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی سورہ جو گزری ہے سورۃ فرقان، اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 43 میں ہمیں یہ بتایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، انسان ہدایت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، ہدایت خداوندی کے بغیر۔
ایک بات یہ نوٹ کر لیں، آج ہم اپنی زندگی اللہ کی ہدایت کے بغیر گزار رہے ہیں، اور معاذ اللہ جو روشنی ہے، نور ہے، اس کو ہم معاذ اللہ تاریکی سمجھتے ہیں۔ قرآن نور ہے اللہ کا کلام، یہ نور ہے۔ جیسے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اولئک هم المفلحون۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا آمنو، جو یقین کر لیا جنہوں نے کہ ہاں میری منزل اللہ ہے اور مجھے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور نفس کی نہیں ماننی۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، یہ ایسی آیت ہے کہ ان کی تعظیم کی اور مدد کی، ان کی دین میں ان کی مدد کی، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، کیا؟ قرآن۔ تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ ساری باتوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارا واسطہ ان باتوں سے نہیں ہے۔ نبی کی تعظیم ہم نہیں جانتے، ناراض نہ ہو اس بات پہ، یہ حقیقت ہے، نبی کی تعظیم ہم نہیں کر رہے، بلکہ نبی کی تعلیمات اور ان کے طریقوں کا مذاق اڑا رہے۔ یہ تو بعض اوقات میں آپ کو مثال کے طور پہ بات کہتا ہوں، مثال کے طور پہ فرینچ کٹ ہے، تو یہ داڑھی تو اسلام میں نہیں ہے کہ آپ یہاں مونچھیں اور تھوڑی سی بس وہ شکل بنا لیں تو بس۔ اول تو داڑھی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری، میں آپ کو 4 آدمی گنوا چکا ہوں آج کے دور میں، چیف جسٹس، آرمی چیف، صدر، وزیر اعظم، یہ چاروں داڑھی منڈے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے عمل تمہارے حکمران ہوں گے۔ ہم جیسے ہیں، ہم بگڑے ہوئے ہیں اور بگڑے ہوئے ہمارے بڑے ہیں۔ ہم اگر سیدھے ہوتے، سیدھے راستے پر ہوتے، ہم من حیث القوم، تو بگڑوں کی تو ہم وہ نہ کرتے۔ آج دیکھ لیں، ہم ان رہنماؤں کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو، کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا اور اس منصب تک پہنچایا، اور کسی نے، کروڑوں لوگوں نے، لاکھوں ووٹ وہ نواز شریف صاحب کے بھی داڑھی مونچھ نہیں ہے، پھر لاکھوں لوگوں نے وہ بلاول بھٹو کو، جس کی داڑھی مونچھ نہیں ہے، اس کو ووٹ دیا۔ یہی آپ کے دیکھیں، ساری پارٹیاں جو ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں، کسی کی بھی داڑھی مونچھ نہیں ہے، لیکن اسلام داڑھی مونچھ میں نہیں ہے کہ آپ داڑھی مونچھ چھوڑ دیں گے تو آپ مسلمان کہلائیں گے۔ داڑھی مونچھ یعنی سنت کے مطابق مونچھ اور داڑھی جو ہے وہ ہندو مودی کی بھی ہے، لہٰذا یعنی داڑھی تک اسلام محدود نہیں ہے۔ خیر، میں آپ کو یہ انِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں آپ ظالم ہیں کہ نہیں ہیں۔ ظلم کیا ہوتا ہے اور کس پر ہوتا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر ظلم کریں۔ دیکھیں آج ایک آدمی کو آپ اٹھا کے آگ کا الاؤ تیار کریں اور اس میں کسی انسان کو ڈال دیں، یعنی بغیر کسی وجہ کے، تو آپ نے اس انسان پر ظلم کیا ہے۔ یعنی ایک بال بچے دار آدمی ہے، کمانے والا ہے، جو متوسط طبقہ ہے کا ہے، آپ نے بلا وجہ اس کو اگر آگ کے الاؤ میں ڈال لیا تو یہ ظلم یہی تو ظلم ہے۔ آج ہم اپنے اعمال سے آگ میں جانے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ آپ حقیقت کو سمجھیں، خواہشات نفس کی پیروی آپ کو لے جائے گی جہنم میں، اگر نفس ہمارا معبود ہے، اور یقیناً ہے۔ آج اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے، مساجد آباد ہیں، ہدایت سے خالی ہیں، شریر ترین لوگ اس زمانے کے علماء ہیں، فتنہ ان میں سے اٹھتا ہے اور اس میں واپس لوٹتا ہے۔
آپ دیکھ لیں، یعنی مذہب کے نام پر آپ یعنی بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو. میں نام نہیں لیتا، لیکن لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار ہیں. مسجد میں دھماکے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ مساجد میں دھماکے ہوتے ہیں، مزاروں میں دھماکے ہوتے ہیں. امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ دوسرا بھی اللہ اکبر کہہ کے اپنے آپ کو پھوڑ دیتا ہے. خودکش حملے ہوتے ہیں. ابھی کابل یعنی افغانستان میں جب طالبان آئے اس کے بعد 2 دھماکے ہوئے ہیں، مساجد میں ہوئے ہیں، اور 100 آدمی تقریباً ایک میں مارے گئے ہیں اور کوئی 50-60 دوسرے میں مارے گئے ہیں. یہ کون؟ یہ بم پھوڑنے والے مساجد میں تھے. اتنا انہوں نے یعنی ان کے علماء نے اتنا ان کو بھڑکایا کہ انہوں نے جو خودکش بمبار ہیں انہوں نے اپنے وجود کے ساتھ لا کر مسجد میں مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے. یہ آج عام ہے. آپ یہ دیکھیں، مذہبی نفرت جو ہے وہ ہم میں ہے. کبھی بھی بریلوی جو ہے دیوبندی کو یعنی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. اسی طرح دیوبندی بریلویوں کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں، اہل حدیث ان کا اپنا ہے، اہل تشیع ان کا اپنا ہے. تو آپ دیکھ لیں، مطلب اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ تم جاؤ قوم ظالم قوم کے پاس. قوم فرعون، فرعون کی قوم، الا یتقون، کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ اب یہاں پہ ایک تو دیکھیں آیت نمبر 10 جو میں پڑھ رہا ہوں، قوم الظالمین، اس کو تھوڑا سا آپ محسوس بھی کریں نا. آپ یا تو ظالم ہیں یا نہیں ہیں. ظالم اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ظالم کیا ہے؟ دوسرے کا آپ حق چھین لیں. بندگی حق اللہ کا ہے، وہ ہم نے نفس کو دے دیا ہے. ظالم ہو گیا نا. وراثت ہے. مثال کے طور پہ بھائی اتفاق سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بہنوں کو ان کا حق نہیں دیں گے، تو یہ ظالم ہو گئے. بہنوں کا حق مان لیا انہوں نے. بعض اوقات یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی کسی کا بھی آپ حق نہ دیں تو آپ ظالم ہیں اور اپنے ظلم کر رہے ہیں. اصل میں یہ ظلم کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی بندگی سے مشروط ہے. اگر آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے اگر آپ نے سر جھکا لیا ہے تو آپ مومن ہیں، ورنہ آپ پھر ظالم ہیں. ان ائت القوم، فرعون کیا تھا؟ اس نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو جانتے بوجھتے ٹھکرا دیا، دعوت کو ان کی ٹھکرا دیا، اپنی مرضی پر چلا، اپنے آپ کو خدا کہتا رہا. یہی رویہ ہمارا ہے قرآن کے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ. بیگم صاحبہ جب ناراض ہو جائیں نا تو ان کو دنیا کی کوئی طاقت اس وقت تک نہیں منا سکتی جب تک وہ خود نہ اپنا نفس ان کو اس بات پر آمادہ نہ کرے. تو بات تو ساری نفس کی ہوگی. اسی طرح ان کا شوہر ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اندر آپ نے خدا گھڑا ہوا ہے. آپ خود اپنے نفس کی پرستش کر رہے ہیں. معبود ہمارا اس وقت کیا ہے؟ خواہشات نفس. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون الا یتقون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔